الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن خریم ابن فاتق قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ رواہ ابو داود و ابن ماجہ و رواہ احمد و ترمذی عن ایمن ابن خریم الا ان ابن ماجہ لم یذکر القراءۃ صدق اللہ و صدق رسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت خریم ابن فاتق سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھی، پھر جب فارغ ہوئے تو سیدھے کھڑے ہوئے، پھر 3 بار فرمایا کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے برابر کی گئی ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت کی کہ بچو گندگی یعنی بتوں سے، اور بچو جھوٹی بات سے، اللہ کی طرف جھکتے ہوئے، اس کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوئے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ اور اسے احمد و ترمذی نے حضرت ایمن ابن خریم سے روایت کیا، مگر ابن ماجہ نے تلاوت کا ذکر نہ کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت جو خریم ہیں، حضرت خریم ابن اخرم ہیں، ابن شداد ہیں، ابن عمر ہیں، ابن فاتق ہیں، اسدی ہیں، صحابی ہیں، حدیبیہ میں حاضر ہوئے۔ بدر میں جو ہے شرکت کی تصدیق نہ ہو سکی، ثابت نہ ہو سکی، یہ ثابت نہیں ہے۔ زور کا لفظ ہے حدیث پاک میں، زور تو اس کے معنی ہوتے ہیں مائل ہونا، ٹیڑھا ہونا، مائل ہونا، ٹیڑھا ہونا زور کہلاتا ہے۔ اصطلاح میں جھوٹ کو بھی زور اس لیے کہتے ہیں اور ملمہ سازی بھی کہتے ہیں کیونکہ جھوٹا آدمی جھوٹ کی وجہ سے راہ حق سے بھٹک جاتا ہے، یعنی ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اور ملمہ کاری یا ملمہ سازی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو جھوٹ ہے حق کو چھپا لیتا ہے، جیسے پیتل کے اوپر سونے کا پانی پیتل کی اصلیت کو چھپا لیتا ہے اور ظاہر سونا کرتا ہے، اسی طرح جھوٹ جو ہے، جھوٹی گواہی جو ہے، یہ اصل کو چھپا لیتی ہے، حق بات کو، اور جو ناجائز بات ہوتی ہے اس کو ظاہر کر کے تو کرپشن ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں جھوٹی گواہی کو شرک کے ساتھ چونکہ بیان کیا گیا ہے اور اسے شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے شرک کے برابر قرار دیا ہے، کیونکہ شرک بھی جھوٹ ہی کی تو قسم ہے۔ مشرک کہتا ہے رب 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، یہ قول جھوٹ ہے، یقیناً جھوٹ ہے، اور جھوٹ ہے اور سمجھتا ہے کہ بت جو ہیں یہ بھی جھوٹ ہے، لائق عبادت ہیں، یہ اعتقادی جھوٹ ہے، عقیدے کا جھوٹ ہے۔ نیز مشرک اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹ بول کر اس کا حق کے الوہیت، معبود ہونے کا حق مارتا ہے، معبود ہونے کا حق اسے ہی ہے، لا الہ الا اللہ، تو وہ کہتا ہے نہیں یہ معبود بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ مارتا ہے۔ اور یہ جھوٹا جو بندہ ہوتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، گواہی دیتا ہے جھوٹی کسی مقدمے میں، تو جھوٹ بول کر حق بندے کا یا اصل کا حق مارتا ہے، لہذا جھوٹ سے بہت تناسب ہے۔
ایسے جیسے یہ ایک ہی جگہ پروئے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت یہاں بیان کی گئی ہے، یہاں من الاوثان بیان کیا گیا ہے، اور اوثان کا مطلب رجسن کا بیان ہے، یعنی ظاہری پلیدگی۔ تو جب ظاہری پلیدگی جسم یا کپڑے پر لگ جاتی ہے اسے گندا کرتی ہے، ایسے ہی بت پرستی دل کو گندا کرتی ہے، چونکہ عقیدے کی بات ہے نا، ایمان کی بات ہے، ایمان کا تعلق بھی چونکہ دل سے ہوتا ہے، اس لیے بت پرستی دل کو گندا کرتی ہے، ایمان کو خراب کرتی ہے۔ تو اس لیے اس کو اوثان، بت پرستی کو یعنی رجس کہا گیا، گندگی جو دل کو گندا کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے تم ظاہر گندگیوں سے نفرت کرتے ہو، گھن کرتے ہو، ویسے ہی باطنی گندگیوں سے گھن کیا کرو جو تمہارے دل کو گندا کرتی ہیں، جیسے جھوٹ ہے، فریب ہے۔ یہاں چونکہ جھوٹ کی گواہی کی بات ہو رہی ہے، باقی گناہ بھی اسی طرح دل کو گندا کرتے ہیں۔ باطنی گندگی، بت پرستی اور جھوٹی بات جسم سے زیادہ دل اور روح کو گندا کرتی ہے۔ اس کی تم فکر کرو، تمہاری روح خراب ہو رہی ہے، تمہارا دل گندا ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں جو لفظ ہیں حنفاء للہ، یہ بھی قرآن کریم کا لفظ ہے۔ تو حنفاء جمع ہے حنیف کی، حنیف واحد ہوتا ہے، حنفاء جمع ہے، تو اس کے معنی ہوتی ہے کسی کی طرف جھکنا، کسی کی طرف مائل ہونا۔ اور حنیف جو ہے اس سے مراد یہ بھی ہوتا ہے الگ ہو جانا، باطل سے الگ ہو جانا، حق کی طرف مائل ہو جانا۔ حنیف وہ ہے جو باطل سے ہٹا ہو اور حق کی طرف مائل اور حق کے ساتھ چمٹا ہوا ہو۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم نے حنیف فرمایا ہے، اور ان کی ملت یا دین جو انہوں نے تبلیغ کی ہے اس کو بھی ملت ابراہیم حنیفہ فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر حضرت ابراہیم کی دعا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی دعا چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ ایک ایسے نبی کو مبعوث فرما جو لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائیں، ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کے دل کو خنیف کرے، ٹیڑھے پن کو دور کرے، انہیں دانائی سکھائیں اور انہیں کتاب سکھائیں، بعثت کے مقاصد جو ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم کے حوالے سے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا، تو اس لیے ہر مسلمان ہی حضرت ابراہیم کے صدقہ سے مسلمان حنیف ہے، کہ کفر سے ہٹا ہوا ہے اور ایمان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، ایمان کی طرف مائل ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو حدیث پاک ہیں اس میں یعنی ابو داؤد وغیرہ نے تو والد سے روایت کی اور ترمذی نے بیٹے سے روایت کی، یعنی ایمن سے روایت کی۔ ایمن حضرت خریم کے بیٹے ہیں، ایمن کی صحابیت ثابت نہیں ہے، اس لیے ان کی جو روایات ہیں وہ مرسل ہوگی، یعنی جو صحابی نہیں ان کی روایت ثابت نہیں ہے، ان کی حدیث پاک بیان کی ہوئی جو ہے مرسل کہلاتی ہے۔ اور چونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ خیر کرنی کرونی، سب سے بہتر میری صدی ہے، خیر کرنی کرونی میری سب سے بہترین صدی ہے، ثم الذین یلون ثم الذین یلون، پھر میرے بعد یعنی صحابہ کی صدی ہے، پھر اس کے بعد کی صدی ہے۔ یہ تینوں صدیاں بڑی پاکیزہ ہیں، تو ان کی روایات بھی یقیناً پاکیزہ ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔